جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، 6 ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ اپنا ناول جاری رکھ سکیں۔ ہفتے کی پوری رات، اتوار کا پورا دن اعصابی درد میں گزار کر پیر کے روز وہ آفس میں موجود تھا۔ ابھی بھی اسے شدید درد تھا، اس کے آدھے سر میں درد تھا، اس کی گردن کے پچھلے حصے سے درد کی شدید لہر وقتاً فوقتاً اٹھ رہی تھی اور وہ اس کے بازوں تک پھیل رہی تھی۔ ہفتے کی دوپہر لیزا کے ساتھ جو اس نے کھانا کھایا تھا، اس کے بعد سے آج دوپہر کے دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فقط جو چیز کے حلق سے نیچے اتری تھی وہ بے حساب چائے اور کافی کے کپس تھے، یا پھر درد سے نجات کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات۔ اس پر خود سے بھی اور زندگی سے بھی بیزاری پوری طرح حاوی تھی۔ اپنی زندگی ختم کرنے کا جی چاہ رہا تھا، مگر دفتر میں اس نے کبھی بھی اپنی طبیعت کے متعلق کچھ پتہ نہیں لگنے دیا تھا، نہ اپنا چڑچڑاپن اور بد مزاجی کسی پر ظاہر کی تھی۔ کام کی بات کے علاوہ یہاں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ جو کوئی کام کی بات سے آگے جا کر کچھ اور بات کہتا، وہ جواباً کسی بد مزاجی کا مظاہرہ کرتا۔ ایک روبروٹو تھا یہاں جس سے دوسروں کی نسبت اس کی زیادہ بات چیت ہو جایا کرتی تھی، مگر اسے بھی دوستی یا بے تکلف کے زمرے میں ہرگز شامل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اگر روبروٹو واپس آ بھی چکا ہوتا تب بھی وہ کم بولتا اور اپنے کام سے کام رکھتا اور اس پر اپنے مزاج کی کوئی تبدیلی آشکار نہ ہونے دیتا۔ یہاں تو چند ہفتوں کے لیے آیا تھا۔ دوبارہ جہاں وہ اب مستقل رہا کرتا تھا وہاں اس نے کسی کو خود سے ایک حد سے زیادہ نزدیک نہیں آنے دیا تھا۔ اس کے کولیگ بہت تھے، اس کے واقف بہت تھے، اس کے ملنے والے بہت تھے، مگر اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ایک لکیر کھینچ کر رکھتا تھا وہ اپنے اور اپنے سے واقف ہر شخص کے بیچ۔ اس حد فاصل سے آگے آنے کی اس نے کسی کو جرأت نہیں دی تھی سوائے اس لڑکی لیزا محمود کے، جو زبردستی اس کے نزدیک آنے کی کوشش کر رہی تھی، زبردستی اس سے بے تکلف ہونے اور دوستی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتوار کا پورا دن اس نے اپنے موبائل آف رکھا تھا۔ وہ لیزا محمود سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ چند لمحوں کی ہنسی کی اتنی کڑی سزا، درد کی اٹھتی شدید لہر کو برداشت کرتے اس نے سوچا وہ اب لیزا سے کبھی نہیں ملے گا، نہ وہ اس سے ملے گا، نہ ہی پھر وہ کبھی ہنسے گا، خوش ہوگا، کہہ کے لگائے گا، اور نہ ہی پھر اسے خود کو یوں سزا دینے کی ضرورت پڑے گی۔ مگر اسے پتہ نہیں تھا وہ آج پھر اس کے آفس دھمکنے والی تھی ہے۔ وہ ڈائریکٹر فائنانس کے آفس کے سنجیدہ اور پیشہ ورانہ نوعیت کا ڈسکشن کر کے باہر نکلا تو اسے لیزا سامنے ہی کھڑی نظر آئی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے وہاں سے چلا جانا چاہتا تھا۔ سکندر کسی آفس سے نکل کر کوریڈور میں آگے بڑھتا نظر آیا تو اس نے حسب عادت بے تکلفانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ یقیناً سکندر نے اسے دیکھا نہیں تھا، ورنہ وہ ہائے ہیلو کرنے ضرور رکتا۔ یہاں کمپنی کے اس آفس کے لیے اس نے جو پینٹنگز بنا کر دی تھیں، انہی کے حوالے سے آج اس کی کمپنی کے چند سینئر ایگزیکٹو کے ساتھ دوبارہ میٹنگ تھی۔ اس کی یہاں گزشتہ میٹنگ خاصی کامیاب رہی تھی۔ کمپنی اسے اس کا منہ مانگا معاوضہ دینے کو تیار تھی۔ آج پینٹنگز کا موضوع طے کرنا تھا۔ کچھ تھیسس پر ان سب نے گزشتہ میٹنگ میں بات چیت کی تھی، کچھ پرپوزل وہ آج لائی تھی۔ آج موضوع طے کر لیے جانے کے بعد اس نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دینا تھا۔ وہ آج یہاں آنے کے لیے کل سارا دن مختلف آئیڈیاز پر کام کرتی رہی تھی، خاصی مصروف رہی تھی، مگر مصروفیت میں بھی اس نے دن میں وہ 2 بار سکندر کو کال کی تھی اور دونوں مرتبہ اس کا نمبر بند ملا تھا۔ ہفتے کے روز وہ اس کے ساتھ خوشگوار موڈ میں رہا تھا۔ انہوں نے بہت باتیں کی تھیں۔ سکندر نے اسے اپنی تازہ بنی دوست قرار دیا تھا اور اس کی نئی بنی دوست ٹرک ڈرائیوروں والی اردو زبان بولتی ہے، اس پر اظہار افسوس بھی کیا تھا۔ آخر میں آ کر اس کا موڈ تھوڑا بہت اپسیٹ ہو گیا تھا، وہ کچھ ڈسٹرب سا نظر آنے لگا تھا، ورنہ باقی تو وہ سارا وقت بڑے اچھے اور دوستانہ موڈ میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ ایسے میں وہ یہ تو ہرگز نہیں سوچ سکتی تھی کہ سکندر نے اپنا موبائل اس کی وجہ سے آف کر رکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا تو بس یہی کہ شاید وہ آرام کرنا چاہتا ہوگا، یا پھر شاید اسے آفس کے کاموں کی کوئی مصروفیت لاحق تھی اور وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے سیل آف کر دیا ہوگا۔ مگر اس کے یہ تمام اندازے اور تمام خیالات اس وقت سکندر کے سرد اور سپاٹ سے چہرے کو دیکھ کر غلط ثابت ہو گئے تھے۔ وہ اس کے آواز دینے پر رکا تھا۔ نگاہوں میں اجنبیت نہیں تھی، مگر ایک سرد سا تاثر موجود تھا، جیسے وہ اس سے بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ چاؤ سینیور سکندر، اس نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہا۔ چاؤ بغیر مسکرائے سنجیدہ اور سپاٹ سے انداز میں اسے کہتا وہ وہاں بالکل بھی نہیں رکا۔ وہ جواباً کیا کہنے کے لیے لب کھول رہی ہے وہ یہ سننے کی زحمت کیے بغیر
وہ وہاں سے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے کوریڈور میں کھڑے کھڑے ہی نظر آ رہا تھا اور کوریڈور کے آخر تک جا کر دائیں طرف مڑ گیا۔ اب وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے آپ میں بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی ہے، کیسے آئی ہے؟ رسمی سی خیر و عافیت کچھ بھی پوچھے بغیر وہ اس طرح اسے نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا تھا جیسے اس سے ہائی ہیلو بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے کوس سی ہو رہی تھی اور سکندر کی سرد مہری اور خاموشی بدتمیزی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ آپ زبان سے بدتمیزی کا مظاہرہ نہ کریں، بس اپنا رویہ بدتمیز بنا لیں۔ وہ ایسا ہی کیا کرتا تھا، ایسا ہی ابھی بھی کر کے گیا تھا۔ سکندر پر جھنجھلاہٹ اور کوفت محسوس کرتی وہ میٹنگ کے لیے چلی گئی تھی۔ 2 گھنٹے کی طویل میٹنگ جس میں ہر چیز حتمی طور پر طے کر لی گئی تھی کہ اختتام پر وہ کمپنی کے 2 ایگزیکٹوز کے ساتھ ہی کانفرنس روم سے باہر نکلی تھی۔ ان دونوں سے خوشگوار انداز میں رسمی نوعیت کی الوداعی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہوئی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے اور یہ آفس ٹائم ختم ہونے کا وقت تھا۔ اسے آتے جاتے مختلف لوگ جلدی جلدی کام سمیٹ کر گھر جانے کی فکر کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ لفٹ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے لفٹ کا بٹن دبا دیا تھا۔ لفٹ آ گئی اور وہ لفٹ میں داخل ہونے لگی۔ تب اس کے پیچھے کوئی اور بھی لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ سیدھے ہو کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے دیکھا وہ سکندر تھا۔ اس کا بلیک لیدر بریف کیس اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور لیپ ٹاپ بیگ بائیں کندھے پر لٹکا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور اس بار سکندر نے بھی اسے ایسی ہی دیکھا تھا۔ لفٹ میں داخل ہو جانے کے بعد کم از کم اتنا تو وہ بتا سکتی تھی کہ اس نے اسے بھی ابھی دیکھا ہے۔ سکندر کا وہ 2 گھنٹے قبل کا رویہ اسے یاد تھا، اس لیے وہ مسکرائی نہیں بس اخلاقاً سنجیدگی سے پوچھ لیا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ بظاہر بالکل صحت مند اور نارمل لگ رہا تھا، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس بار لفٹ میں اس کے پاس کھڑے ہو کر جب اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں بہت سا درد، تکلیف اور ویرانی سی نظر آئی۔ ٹھیک ہے، سکندر کا جواب مختصر اور سنجیدہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی، خاموشی اور درد نے اس کے غصے کو پل بھر میں کہیں دور لے جا پھینکا۔ نہ جانے کیا دکھ لاحق تھا اسے، جو وہ یوں اتنا عجیب، اتنا مختلف سا مزاج رکھتا تھا۔ وہ سکندر پر اپنا غصہ قائم نہیں رکھ پائی تھی۔ وہ آرٹسٹ تھی، اس لیے حساس زیادہ تھی۔ شاید اس لیے وہ اس شخص کے لفظ اور رویے نہیں، اس کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے لفظوں اور رویوں میں سرد مہری، بیگانگی، اجنبیت، بے مروتی ہوتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں درد ہی درد، غم ہی غم، اتنی اداسی، اتنی ویرانی اس نے کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ لفٹ گراؤنڈ فلور پر آ گئی تھی۔ وہ سکندر کو دیکھ رہی تھی اور لفٹ کے فرش کو اس سے لا تعلق، بے نیاز، بے پرواہ۔ وہ دونوں لفٹ کے باہر آ گئے تھے۔ میں تمہیں ڈراپ کر دوں سکندر؟ ہاں۔ اس نے ایک دم چونک کر یوں اسے دیکھا جیسے یہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ وہ بہت الجھا اور بہت بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ میں تمہیں تمہارے ہوٹل ڈراپ کر دوں، یہ پوچھ رہی تھی میں۔ اس نے ہلکی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سوال دہرایا۔ سکندر نے اسے بغور دیکھا، یوں جیسے وہ کچھ سوچنے لگا ہو۔ یکدم وہ اس سے بولا، تمہیں اس وقت کوئی اور کام تو نہیں ہے لیزا؟ نہیں، کیوں؟ وہ اتنا غیر متعلقہ سوال سن کر حیران ہوئی تھی۔ تم مجھے کسی ایسی جگہ ڈراپ کر دو جہاں سبزہ ہو، تازہ ہوا ہو۔ میں کچھ دیر کھلی آب و ہوا اور ہریالی کے بیچ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بولتے ہوئے کھینچ کر یوں سانس لیا جیسے اس کی سانس گھٹ رہی ہو، اسے سانس لینے میں دقت کا سامنا ہو۔ ٹھیک ہے، چلو، وہ جواباً مسکرا کر بولی۔ اب وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ سکندر کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں تھی۔ شاید اسے پھر پین ہو رہا تھا۔ نیپلز جاتے ہوئے بھی اس نے سکندر کی یہی کیفیت دیکھی تھی۔ وہ دونوں باہر آ گئے تھے۔ سکندر اس کے برابر والی سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا۔ 1-2 سیکنڈ خاموشی سے ڈرائیو کرنے کے بعد اس نے سکندر کو دیکھا۔ شاید اسے پھر کیوریکل پین ہو رہا تھا۔ نیپلز جاتے ہوئے بھی اس نے سکندر کی یہی کیفیت دیکھی تھی۔ وہ دونوں باہر آ گئے تھے۔ سکندر اس کے برابر والی سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا۔ 1-2 سیکنڈ خاموشی سے ڈرائیو کرنے کے بعد اس نے سکندر کو دیکھا۔ تمہیں کیوریکل پین ہو رہا ہے؟ سکندر نے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا۔ ایک پل اسے بغور دیکھتے رہنے کے بعد اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ تم کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرو نا، اتنی ینگ ایج میں اس طرح کی تکلیف، اور وہ بھی اتنی جلدی تو نہیں ہونی چاہیے۔ دوستانہ ماحول اور پرخلوص لہجے میں بولی تھی۔ تم مجھے کہاں ڈراپ کرو گے؟ اپنی صحت کے متعلق کے جملے پر محض ہلکا سا سر ہلا کر سکندر نے فوراً موضوع تبدیل کر دیا، گویا وہ بہت ساری باتوں کے ساتھ اپنی صحت کے متعلق کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتا۔ ہم ولا بورگس جا رہے ہیں۔ بورگبینز گارڈن کا تم نے نام تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ اس نے سکندر کو حیرانی سے اپنے سمت دیکھتا پایا۔ جی، ہم تمہیں وہاں چھوڑ کر آ جاؤں؟ تم اکیلے وہاں انجوائے کرو اور میں اپنے
اپارٹمنٹ جا کر بند ہو جاؤں، یہ تو کوئی انصاف نہیں۔ تم سے سن کر میرا بھی دل چاہ رہا ہے کھلی کھلی سبز جگہ پر وقت گزارنے کا۔ وہ عادتاً مسکرا کر بولی تھی، اور اس بار اس نے سکندر کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آتی دیکھی۔ لیجیے جناب، پہنچ گئے۔ پیزا دی پوپولو یہی ہے۔ مین انٹرنس ہے ولاس بورگیز کے اندر جانے کے لیے۔ چند منٹوں کے بعد گاڑی ایک دوسری سڑک پر موڑتے ہوئے لیزا نے سکندر سے کہا، ولا بورگیز گارڈن میں داخلے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں تھا، مگر اندر جانے کے بعد وہاں موجود میوزیمز یا آرٹ گیلریز وزٹ کرنی ہو تو اس کے لیے ٹکٹ خریدنا لازمی تھا۔ آرٹ گیلریز اور میوزیمز میں جانے کے خواہش مند افراد وہاں طویل قطاریں لگائے نظر آ رہے تھے۔ چونکہ سورج غروب ہونے میں ابھی خاصا وقت باقی تھا، چنانچہ گارڈنز میں سبزی اور ہریالی کو انجوائے کرنے کے لیے آنے والوں کی تعداد بھی کثیر تھی۔ مجھے پتا ہوتا آج میں تمہارے ساتھ آنے والی ہوں تو آرٹ گیلریز میں جانے کے لیے آن لائن ٹکٹ خرید لیتی۔ اب اس وقت اتنی لمبی قطار میں لگنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ قدیم رومن آرکیٹیکچر والے داخلی راستے سے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ سکندر سے بولی تھی، تمہیں آرٹ میں دلچسپی نہیں، ورنہ تم یہاں موجود خوبصورت اور بے مثال آرٹ کلیکشن کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتے۔ یہاں رافیل بیمینی ان سب کا بڑا نادر کام موجود ہے۔ آرٹ کے شائقین کے لیے تو ناممکن ہے کہ وہ روم آئیں اور یہاں وزٹ کیے بغیر چلے جائیں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی، تم تو ابھی بہت سارے دنوں تک روم میں موجود ہو، پھر کسی دن ٹکٹ خرید کر یہاں آ جانا اور یہاں موجود تمام آرٹ گیلریز اور میوزیمز کی سیر کر لینا۔ سکندر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ لیزا نے بغور اسے دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر تناؤ والی کیفیت نہیں تھی۔ وہ سپاٹ تاثر کی جگہ چہرے پر دوستانہ مدھم مسکراہٹ لے لی تھی، جیسے اسے یاد آ گیا ہو کہ دونوں کئی دفعہ مل چکے ہیں، بہت ساری باتیں کر چکے ہیں اور بہت سارا وقت ساتھ گزار چکے ہیں۔ شاید یہاں کے سبزے اور ہریالی نے اس کے مزاج پر خوشگوار اثر ڈالا تھا، یا پھر اسے یہ بھولی ہوئی بات یاد آ گئی تھی کہ وہ لیزا سے دوستی کر چکا ہے۔ وجہ جو بھی تھی، بہرحال اب وہ قدرے پرسکون اور مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت اور سناٹا بھی کچھ کم نظر آ رہا تھا۔ ہم لیک گارڈن میں چل کر بیٹھے اور ارد گرد ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ وہ دونوں اس وقت چیر اور صنوبر کے درختوں کے درمیان ایک خوبصورت راستے سے گزر رہے تھے۔ یہ ایک نہیں، دراصل کافی سارے گارڈنز کا مجموعہ ہے۔ ہر گارڈن کی اپنی اپنی الگ خوبی ہے۔ کہیں تمہیں پھلوں کے درخت زیادہ ملیں گے، کہیں مشہور فنکاروں کے بنائے قدیم مجسمے اور فاؤنٹین، اور کہیں کسی جنگل کا سا قدرتی تاثر دیتے گارڈن۔ مجھے ذاتی طور پر لیک گارڈن زیادہ پسند ہے۔ وہاں جھیل میں کشتی چلائی جائے یا جھیل کنارے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھا جائے، مجھے تو دونوں ہی میں بہت مزہ آتا ہے۔ سکندر کے چہرے کی سوالیہ سی حیرانی دیکھ کر اس نے وضاحت کی تھی، جو کچھ تمہیں ٹھیک لگے وہی مناسب ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے میں یہاں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا۔ کبھی بہت پہلے روم کے متعلق کسی سفر نامے میں ضرور یہاں کے بارے میں پڑھا تھا، مگر وہ ابھی اب کچھ خاص یاد نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بالکل اس طرح بات کر رہا تھا جیسے کولونیلزم میں اس کے ساتھ کی تھی۔ یہاں کے بارے میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ خوبصورت درختوں اور سبزے سے بھرے راستے سے گزرتے وہ دونوں لیک گارڈن تک پہنچ گئے تھے۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ ارد گرد نگاہیں دوڑاتا اس جگہ کو تعریفی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہے نا یہ جگہ خوبصورت؟ اس نے فخری انداز میں یوں پوچھا گویا اس کی گارڈن کی تخلیق کرنے والی 16ویں یا 17ویں صدی کی آرکیٹیکٹ وہ خود ہی تھی۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا اور بے ساختہ مسکرایا تھا۔ تم جس طرح اپنے روما اور روما کے ہر چیز سے پیار کرتی ہو، مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے لیزا۔ دھوپ چھاؤں کا سا مزاج رکھتا وہ شخص اب یہاں مسکرا رہا تھا، یوں دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا گویا آج اس کے آفس میں لیزا سے سرد معاملے سے پیش آنے والا شخص کوئی اور تھا۔ یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ جھیل سے نزدیک گھاس اور درختوں کی چھاؤں میں ایک جگہ سکندر کو بیٹھنے کے لیے اچھی لگی۔ وہ سری لاتیس کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے۔ سکندر کی نظریں پانی کی طرف تھیں، جبکہ وہ ان کئی 100 سال پرانی قدیم درختوں میں سے ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے سکندر کی نگاہوں کے تعاقب میں جھیل کی طرف دیکھا۔ بہت سے سیاح پانی میں چپو والی کشتی چلاتے نظر آ رہے تھے۔ جھیل ہر طرف سے سبزے میں گھری تھی، اس کے ہر کنارے پر درختوں کے جھنڈ تھے، بیلیں تھیں، پھل اور پھولوں سے لدی درختوں کی شاخیں تھیں۔ پانی پر سبزے اور پھولوں کا جو شیڈ پڑ رہا تھا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا سکندر؟ ادھر دیکھو تو پانی سبز نظر آ رہا ہے، وہاں دیکھو تو سرخ، ادھر گلابی اور وہاں نیلا۔ ایک ہی جھیل بیک وقت کتنے سارے رنگوں سے سجی ہے۔ وہ مسکرا کر سکندر سے کہہ رہی تھی۔ سکندر نے جواباً اس کی طرف دیکھا ضرور، مگر بولا کچھ نہیں۔ اسے اس کی خاموشی بڑی عجیب سی لگی۔ تمہیں رنگ اچھے نہیں لگتے سکندر؟
پتہ نہیں، مجھے رنگوں کو محسوس کرنا نہیں آتا۔ وہ بے خیالی میں بول گیا، مگر جیسے ہی اسے بے خیالی میں منہ سے نکلی بات کا دھیان آیا، فوراً بات بدل کر اس سے پوچھنے لگا، تم تو یہاں پہلے بھی بہت دفعہ آئی ہوگی؟ ہاں، سکندر کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ ان کے بالکل سامنے درختوں کے پاس سیاحوں کا ایک گروپ آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس میں 2 افراد اٹالین لگ رہے تھے، جبکہ باقی تمام افراد امریکن تھے۔ شاید 2 امریکن ان اٹالینز کے مہمان تھے۔ وہ سب جیسے کسی موضوع اور پرزور شور سے گفتگو اور بحث و مباحثہ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ گروپ میں شامل ایک امریکن جوڑے نے وہاں تصویر کھنچوائی تھی۔ وہ لوگ اس لیے وہاں رکے تھے، دونوں میاں بیوی یہ چاہتے تھے کہ تصویر میں ان کے بیچوں بیچ بنا ٹیمپل بھی نظر آئے، جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہا کرتا تھا۔ جتنی دیر وہ میاں بیوی وہاں تصویر کھنچواتے رہے، باقی افراد وہیں کھڑے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ امریکن مہمانوں کی خاطر ان کے اٹالین میزبان بھی انگریزی میں ہی گفتگو کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی گفتگو کے چند جملوں ہی سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیا موضوع ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ کل رات یہاں ولا بورگیز کے باہر والی سڑک پر ایک 17 سالہ لڑکی کا ریپ ہوا تھا۔ غالباً آدھی رات سے بھی اوپر کا ٹائم تھا۔ آج سارا دن یہ خبر تمام نیوز چینل پر چلتی رہی تھی۔ نیوز چینلز کے پاس جب اور کچھ خبر نہیں بچتی تو وہ اس طرح کی خبریں چلا چلا کر لوگوں کا بی پی ہائی کرواتے ہیں۔ سیاحوں کا وہ گروپ تصویر کھینچنے کے بعد وہاں سے ہنوز اسی موضوع پر باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ تب وہ سکندر سے بولی تھی۔ سکندر بھی اس بات کی ان لوگوں کی گفتگو سنتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی ہمدردی ہے اس لڑکی سے، اس کے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا، مگر میں یہ پوچھتی ہوں، رات کے 2-2:30 بجے وہ اکیلی سڑکوں پر کیا کرنے نکلی ہوئی تھی؟ ایک تنہا خوبصورت لڑکی آدھی رات کو سڑک پر کسی بد فطرت بد کردار کو ٹکرائے تو کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ ماں باپ سے لڑائی ہوئی تھی یا بوائے فرینڈ سے جھگڑا، تب بھی اس طرح آدھی رات کو سڑک پر پھرنے کی کیا تک تھی؟ اپنی دھن میں مگن بولتے ہوئے اسے سکندر کے تاثرات کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں پر اس کا دھیان گیا تو وہ حیران پریشان سی رہ گئی۔ سکندر کے چہرے پر عجیب سا جنون اور وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ انتہائی سخت نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا فوراً ہی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سکندر کیا ہوا وہ کچھ بھی نہیں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بالکل ہکا بکا اس کے ساتھ فوراً کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا سکندر؟ اس نے بے حد حیرانی سے پوچھا۔ کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دینا، جو مرضی تبصرہ کر دینا بہت آسان ہوتا ہے لیزا۔ محمود، کیا جانتے ہو تم اس لڑکی کے بارے میں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ شدید غصے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ انتہائی غیظ و غضب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیزا نے اس کی سرد مہری، اجنبیت، بیگانگی سب کچھ دیکھ رکھا تھا، مگر یہ انداز اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ نیوز چینلز کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اندازے لگا لینا، اس لڑکی پر تبصرے کر لینا، تنقید کر لینا، مذاق اڑا لینا بہت آسان ہے۔ کیا تم نے سوچا اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا جو وہ آدھی رات کو سڑکوں پر تھی؟ کیا گزری تھی اس پر جو وہ اپنے گھر سے نکل پڑی؟ لیزا، محمود، زندگی برباد ہو گئی ہے اس لڑکی کی۔ کل رات جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، وہ اب زندگی بھر اس خوف اور بے بسی اور ذلت سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ سکندر کے لفظوں میں سختی تھی، وہ بے پناہ غصہ اور نفرت تھی۔ وہ فوراً ہی وہاں سے جانے کے لیے پلٹ گیا۔ ایک پل تو وہ بالکل حیران پریشان ساکت اپنی جگہ پر کھڑی رہی، مگر جیسے ہی اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ وہاں سے جا رہا ہے، وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ سکندر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اس طرح ناراض کیوں ہو گئے ہو؟ پلیز رکو تو صحیح۔ اس نے اسے پیچھے سے ہی چلا کر آواز دی تھی، کیونکہ وہ جس تیز رفتاری سے جا رہا تھا وہ اس کا ساتھ دینے میں ناکام تھی۔ سکندر نے نہ مڑ کر اسے دیکھا، نہ کوئی جواب دیا، نہ ہی رکا۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار کچھ اور بھی تیز کر لی تھی۔ اس نے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ ارد گرد سے گزرتے لوگ اسے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ سکندر، پلیز رک جاؤ۔ تھک کر مایوس ہوتی وہ اپنی جگہ رک گئی تھی۔ بے ہنگام انداز میں بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر سانس بحال کرتے ہوئے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب اسے ولا بورگیز سے باہر جاتا نظر آ رہا تھا۔ وہ چیڑ کے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جو ہی بے مقصد گفتگو برائے گفتگو کے طور پر منہ سے نکلے اس کے وہ چند جملے سکندر کو اس قدر ناگوار گزر جائیں گے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بار بار اس ذہن میں اپنے کہے جملوں کو دہرا رہی تھی۔ اسے ان میں سے ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس پر یوں غصے سے بے قابو ہو جایا جائے۔ ایک واقعے پر اس نے اپنی رائے دی تھی، وہ بھی جواباً اس سے اختلاف کرتا اپنی رائے دے سکتا تھا۔ وہ حیران تھی، بے حد پریشان تھی۔ اسے سکندر پر غصہ نہیں آ رہا تھا، اسے تعجب ہو رہا تھا، حیرت ہو رہی تھی۔ حیرت میں گری وہ سکندر کو سمجھنے سے قاصر بھی تھی اور بہت دکھی بھی تھی۔ آج اسے پھر درد ہو رہا تھا۔ وہ کچھ وقت کسی کھلی سرسبز سی جگہ پر گزارنا چاہتا تھا اور اس کے اس بے موقع بات نے سب کچھ ختم کر دیا۔
اس سے کہیں بہتر ہوتا وہ سکندر کو ولا بورگس چھوڑ کر خود باہر سے ہی چلی جاتی۔ وہ کچھ دیر وہاں کھلی ہوا میں سانس تو لے لیتا۔ وہ سبزہ، ہریالی، جھیل کا پانی، آبی پرندے، یہ سب اس کی طبیعت کی اداسی اور پرسمردگی کو دور نہ بھی کرتے، کم تو کر دیتے۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ سکندر کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، وہ اس کے لیے اداسی بھی ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیا غم، کیا دکھ اسے لاحق تھا۔ اس کے ساتھ اس نے اس سے دکھ کو کم نہیں کیا تھا بلکہ بڑھا دیا تھا۔ آج بہت دل گرفتہ سی وہ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ گئی تھی۔ شکر تھا نینی گھر پر نہیں تھی۔ وہ آج دوپہر سے اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ اس کا دل اتنا اداس تھا کہ اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے نہ لباس تبدیل کیا تھا، نہ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہونے کی کوشش کی۔ اندر آ کر خاموشی سے لیونگ روم میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب اسے یہ فکر شروع ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ہوٹل پہنچ گیا ہوگا نا، وہ ٹھیک تو ہوگا نا، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہوگی، وہ کیا ابھی بھی غصے میں ہوگا، وہ کیا کر رہا ہوگا۔ روم میں ایک اور طویل شام کا اختتام ہوا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اسی طرح صوفے پر اداس بیٹھی تھی۔ نینی بھی کچھ دیر قبل گھر واپس آ چکی تھی، غالباً مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اسے سکندر کی شدید فکر لاحق ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا کر سکندر کا نمبر ملایا۔ وہ تلخی سے بات کرے گا یا اس سے بات ہی نہیں کرے گا، اس کا فون ہی نہیں اٹھائے گا، جو بھی کچھ کرے گا، مگر اب وہ سکندر سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ تیسری بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، اس نے سکندر کی آواز سنی۔ اس کے لہجے اور آواز میں غصہ نہیں تھا، ناراضی بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی یہ غیر معمولی بات تھی۔ تم ٹھیک ہو سکندر؟ اپنے ہوٹل پہنچ گئے ہو تم؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، سوری میں اس طرح تمہیں وہاں چھوڑ کر آ گیا۔ اس کی معذرت بڑی پرتکلف تھی، جیسے وہ خود کو پھر اپنے اسی خول میں بند کر چکا تھا۔ وہ آج کچھ پل کے لیے وہ آج چیخ گیا تھا۔ اس نے نہ سکندر کی معذرت پر دھیان دیا، نہ اس کے پرتکلف انداز پر۔ اسے سکندر کے لہجے انداز ایک غیر معمولی پن محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ فوری طور پر کوئی نام نہ دے پائی، مگر اگلے ہی لمحے وہ سمجھ گئی کہ سکندر تکلیف میں ہے، اسے کہیں پر شدید تکلیف یا درد ہو رہا ہے۔ وہ لہجے کو چاہے جتنا بھی نارمل بنا لیتا، مگر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے وہ تکلیف سے نکلنے والی اپنی کرہ کو دبانا لب بھیج کر بات کر رہا ہے۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے سکندر؟ اس کی معذرت کے جواب میں اس نے بے اختیار فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے۔ اس بار اس نے ایک دبی دبی سی کرہ کی آواز سنی تھی۔ اب تو وہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ سکندر ٹھیک ہے۔ تم کہاں ہو سکندر؟ پلیز مجھے بتاؤ، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، پلیز سچ بتاؤ تم کہاں پر ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پریشان ہو کر قدرے بلند آواز میں پوچھا تھا۔ وہ اب مزید کوئی جھوٹ سننا نہیں چاہتی تھی۔ اسے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ لیزا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں ہاسپٹل میں ہوں، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ بے اختیار صوفے پر سے اٹھی تھی۔ کس ہاسپٹل میں ہو؟ مجھے نام بتاؤ۔ اس نے سینٹر ٹیبل سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ تم زحمت مت کرو لیزا، میں ٹھیک ہوں، تم مجھے اسپتال کا نام بتاؤ۔ اس نے غصے سے سکندر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے جوتے پہنتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑی تھی۔ تیز ڈرائیونگ کرتی ہوئے بہت جلدی اسپتال پہنچ گئی تھی۔ استقبالیہ سے معلومات لیتی وہ فوراً ہی مطلوبہ کمرے تک پہنچ چکی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اسے سکندر بیڈ پر لیٹا نظر آیا۔ اس کا دایاں پاؤں پٹیوں میں جکڑا تھا، ماتھے پر بھی پٹی بندھی تھی اور ہاتھ بھی زخمی نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ یہ کیسے ہوا سکندر؟ وہ اس کے نزدیک آ گئی تھی۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا دل دکھا کر نکلا تھا نا؟ بلا وجہ تم پر چلایا، بس قدرت نے اس بدتمیزی کی فوراً ہی سزا دے دی کہ لیجئے سکندر شہریار، اب اس دیار غیر میں جہاں لیزا محمود کے سوا کوئی آپ کی زبان سمجھنے والا نہیں، بستر پر پڑ جائیے۔ وہ ہنس کر یوں بولا گویا خود اپنا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر فکر مندی اور تشویش سے اسے پٹیوں میں جکڑا ہوا دیکھ رہی تھی۔ خوب تماشا ہو رہا تھا اسپتال میں۔ ڈاکٹر، نرسیں سب میرے گرد جمع، اٹالین میں میرے چوٹوں کا احوال پوچھ رہے تھے اور میں انہیں انگریزی میں میرے کہاں کہاں چوٹ لگی ہے سمجھانے کی جتن کر رہا تھا۔ آخر میں ہم نے اشاروں کی زبان میں ایک دوسرے کو اپنا مدعا سمجھایا تھا۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے کوئی بہت لطف لینے والی بات بتا رہا ہو، جیسے اس کے لیے اس کا ایکسیڈنٹ کوئی مزہ لینے والا واقعہ تھا۔ اتنی غمگین شکل مت بناؤ لڑکی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بالکل سنجیدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سکندر کے لیے اس کا ایکسیڈنٹ مذاق ہو سکتا تھا، اس کے لیے نہیں۔ نہ جانے اسے کہاں کہاں چوٹیں آئی تھیں، نہ جانے زبان کے مسئلے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کو اپنی چوٹوں کے بارے میں ٹھیک بتا بھی سکا تھا کہ نہیں۔ وہ یکدم ہی کرسی سے اٹھی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو دوبارہ بلا کر لانا چاہتی تھی تاکہ ڈاکٹر اس کے سامنے سکندر کا دوبارہ تفصیلی معائنہ کرے۔ کہاں چلیں؟ بیمار کی عیادت پھولوں کے ساتھ کی جاتی ہے،
تم میرے لیے پھول بھی نہیں لائیں، کہیں پھول لینے ہی تو نہیں جا رہی؟ اس کا وہ تلخ موڈ، اس کا بیزار اکتایا ہوا انداز، جیسے وہ ساری دنیا سے خفا ہو، یکدم تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ایکسیڈنٹ کی بات کر کے، اپنی چوٹوں کا ذکر کر کے خط اٹھا رہا تھا، جیسے اسے بڑا مزہ آ رہا ہو۔ کیا وہ اپنا ایکسیڈنٹ ہو جانے پر خوش تھا؟ یہ بہت ہی عجیب سا خیال اس کے دل میں ابھرا تھا۔ وہ ایک نارمل انسان ہے، وہ ایک پریشان ہونے والی، فکر کرنے والی بات پر خوش کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کو بلانے؟ ڈاکٹر؟ مگر کیوں؟ وہ سکندر کی بات کا جواب دینے کے لیے وہاں رکی نہیں۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ 10-15 منٹ کے بعد ڈاکٹر کے ساتھ وہ دوبارہ وہاں موجود تھی۔ ڈاکٹر اسے مطمئن کرنے کے لیے سکندر کا دوبارہ تفصیلی معائنہ کر رہے تھے، اگرچہ وہ اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس کے دوست کو فوری، بروقت اور بہترین ٹریٹمنٹ دیا جا چکا ہے۔ سکندر کی چوٹوں کے بارے میں ڈاکٹر سے اس کی تفصیلی بات کوریڈور میں ہو گئی تھی۔ سب سے زیادہ چوٹ سکندر کے پیر میں لگی تھی، باقی چوٹیں فکر کرنے والی نہیں تھیں، مگر پیر کی چوٹ کے لیے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جانے کے بعد بھی اگلے 1 سے 2 ہفتے بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ڈاکٹر سکندر کا دوبارہ معائنہ کر رہا تھا اور وہ اس سے اردو میں پوچھتی جا رہی تھی، تمہارے اور تو کہیں چوٹ نہیں لگی نا؟ تمہیں کسی اور جگہ تو درد نہیں ہو رہا نا؟ وہ اس طرح مسکراتا اور مطمئن سا لیٹا تھا۔ ڈاکٹر معائنہ کر لینے کے بعد اسے اطمینان دلاتا وہاں سے جاننے لگا۔ تب اس نے سکندر کی دواؤں اور احتیاط کے متعلق چند اور سوالات کیے۔ ڈاکٹر اس کے سوالوں کے تسلی بخش جوابات دے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہو گئی تسلی؟ صحیح کہہ رہا تھا نا کہ میں ٹھیک ہوں؟ تمہارے پیر میں کافی سیریس چوٹ لگی ہے سکندر، یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ کافی وقت لگے گا تمہاری چوٹ ٹھیک ہونے میں، وہ بھی اگر تم احتیاط رکھو گے، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرو گے تب۔ وہ اس کے پاس واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ جواباً لاپرواہی سے سر ہلا کر مسکرایا تھا۔ اس کا ڈنر لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے اب اس کے لیے ٹرے میں رات کا کھانا لایا گیا تھا۔ کھانا کھا لو سکندر۔ ہاں واقعی مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے روکا۔ ابھی زیادہ ہلو جلو نہیں، کہیں پھر بلیڈنگ نہ شروع ہو جائے، لیٹے رہو۔ پھر اس نے پلیٹ ہاتھ میں اٹھائی، چاول بھر کر چمچ اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ سکندر اس کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ منہ کھولو، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے قدرے خفگی سے کہا تو اس نے منہ کھولا۔ فش بھی ہے، لوگ ہے۔ اس نے دوسری پلیٹ میں رکھے فش کے پیس کی طرف اشارہ کیا۔ سکندر نے جواباً سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وہ اسے کانٹے سے فش بھی کھلانے لگی تھی۔ وہ خاموش لیٹا نوالے چباتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا سکندر؟ چمچ اس کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں ولا بورگیز سے باہر نکل کر سڑک پر تھوڑی آگے آیا ہوں گا کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر مار دی۔ غلطی شاید کچھ گاڑی والے کی تیز رفتاری کی بھی تھی اور کچھ میری لاپرواہی کی بھی۔ اب ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا کہ ہوا کیا تھا۔ مجھے گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل میں وہ گاڑی والا ہی لایا تھا۔ شکر ہے زیادہ چوٹیں نہیں آئیں۔ تمہارے پیر کی چوٹ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ بہت سچائی اور اپنائیت سے بولی تھی۔ جواب میں سکندر کی مسکراتی نظریں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے قدرے برا ماننے والے انداز میں بھویں اچکائیں۔ تمہاری اردو انجوائے کر رہا ہوں۔ تمہارے اٹالین لہجے والی اردو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ جواباً کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ میں اردو بس نینی کے ساتھ بولتی ہوں، یا اپنے پاپا اور ان کی وائف کے ساتھ، پھر کبھی کبھی سیم کے ساتھ، یا اب تمہارے ساتھ بول رہی ہوں۔ دیکھو میرے غلط تلفظ اور لفظوں کی ادائیگی پر ہنسو مت۔ میں کم از کم تمہاری زبان جانتی تو ہوں، تم تو میری زبان جانتے بھی نہیں ہو۔ آج شام اسے کیا ہوا تھا؟ وہ اتنے غصے میں کیوں آ گیا تھا؟ اس نے اتنا جاہرانہ رد عمل کیوں ظاہر کیا تھا؟ وہ خود کو تکلیف اور اذیت میں پڑا دیکھ کر خوش کیوں تھا؟ شاید خواہش کے باوجود بھی اس نے ان سے کوئی بات نہیں پوچھی تھی۔ اسے سکندر سے سوالات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پھر سے ناراض ہو جائے گا، اور وہ نہ تو اس کا موڈ خراب کرنا چاہتی تھی، نہ اسے ناراض کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے سویٹ ڈش بھی کھلا چکی تھی۔ تھینکس لیزا، تم مجھے دیکھنے آئیں۔ پتہ ہے تمہارے آنے سے میرا موڈ اچھا ہو گیا ہے۔ یہ تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے سینیور سکندر کہ میرا آنا اچھا لگا۔ وہ شرارت بھرے انداز میں مسکرائی تھی۔ سکندر نے اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دیا۔ کافی منگواؤں تمہارے لیے؟ نہیں، اب اور کچھ بھی نہیں لوں گا، آرام کرنا چاہتا ہوں اب۔ تم بھی، میرا خیال ہے کہ اب اپنے گھر جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ فی الحال تو میں کہیں نہیں جا رہی سینیور سکندر۔ وہ اسے اس حالت میں تنہا چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کیا وہ تکلیف میں مبتلا اپنے دوست کو تنہا چھوڑ کر چلی جاتی؟ اس کی دیکھ بھال کرنے والا یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے ملک اور اس کی زبان سے انجان تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اسے چھوڑ کر گھر چلی جائے۔ وہ سکندر سے کچھ کہنے کے لیے لب واک کر رہی تھی کہ اسی وقت اس کے موبائل پر نینی کی کال آنے لگی۔ ہیلو جی نینی۔ وہ گھر سے نینی کو دروازے سے بس یہ بتاتی نکلی تھی کہ کہیں باہر جا رہی ہے، سو اب فکر میں مبتلا ہو کر اس کا فون آنا لازمی تھا۔ گھر کب آؤ گی لیزا؟
नैनी मेरा दोस्त है ना सिकंदर, इसका एक्सीडेंट हो गया है, मैं इसके पास हॉस्पिटल में हूँ, सुबह आऊँगी घर, आप सो जाएं। इसने सिकंदर को अपनी जानिब उठती निगाहें देखीं जिनसे वो इसे मना करना चाह रहा था कि वो यहाँ ना रुके। लीज़ा ने इसे नज़रअंदाज करते हुए नैनी को जवाब दिया, फिर खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। लीज़ा तुम घर जाओ प्लीज़, मैं ठीक हूँ और वैसे भी मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मेरी वजह से बेआराम हो। वो संजीदगी और बुर्दबारी से बोला, मैं आपके पास यहाँ रुक रही हूँ सीनियर सिकंदर, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा। वो दोस्त जमाने वाले अंदाज में बोली थी। लीज़ा प्लीज़, सिकंदर प्लीज़, इसने इसी के अंदाज में दोहराया, गोया तुम नहीं मानोगी। दोबारा वो हार मानने वाले अंदाज में बोला, हाँ मैं नहीं मानूंगी, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी, मगर इससे पहले नहीं। मगरूर, बदतमीज़ और ख़ुद पसंद सिकंदर शहरयार को देखने की आदत हो गई है मुझे। ये अस्पताल में ज़ख्मी और बीमार पड़ा सिकंदर शहरयार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुसव्विरा, इस जुमले में आप मुझसे अपनी दोस्ती का जाहिर करना चाह रही हैं या दोस्ती की आड़ में मेरी बुराइयां गिनवाना चाह रही हैं? मैं समझ नहीं सका। वो इसे घूर कर देखता हुआ मसनूई नाराज़गी से बोला था और वो जवाबन खिलखिला कर हंसी थी, तुम्हारा जो दिल चाहे समझ लो। नर्स सिकंदर को दवा देने कमरे में आई थी। इसने सिकंदर को दी जाने वाली दवाइयों के मुताबिक नर्स से सवालात किए थे। इनमें से चंद पेन किलर्स थे और एक नींद लाने के लिए दी जाने वाली दवाई थी, क्योंकि डॉक्टर का अंदाज़ा यही था कि अगली चंद रातें और दिन सिकंदर की बहुत तकलीफ़ में गुजरने थे और वो पुरसकून नींद सो सके, इसलिए इसे ये अद्वियात दी जा रही थी। नर्स दवा देकर चली गई, तब इसने उठकर कमरे की लाइट बंद कर दी। सोने की कोशिश करो सिकंदर, मैं तो सो जाऊंगा, मगर तुम यहाँ क्या सारी रात यहाँ इस तरह बैठी रहोगी? सिकंदर ने बेचैन होकर पहलू बदला था। पैर पट्टियों में जकड़े होने के सबब वो करवट लेने से कासिर था। शायद एक ही तरह लेटे लेटे इसे उलझन होने लगी थी। मुझे नींद आएगी तो सोफे पर लेट जाऊंगी, तुम्हें करवट दिलवाऊँ? वो उठकर इसके पास आ गई थी। इसने बड़ी आहिस्ती से इसे करवट लेने में मदद दी थी। थैंक्स, वो बहुत हल्की आवाज़ में बोला था। अब तुम आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। वो मुस्कुरा कर दोस्ताना अंदाज में बोली, ओके, मगर प्लीज़ तुम भी सोफे पर लेट जाओ। सिकंदर ने आंखें बंद कर लीं। वो वापस कुर्सी पर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो सो गया है। अच्छा था कि तो इसे नींद आ गई थी, वरना इसकी सारी रात बड़ी तकलीफ़ में गुजरती। सोते में वो बड़ी तकलीफ़ से कराह रहा था। कई बार बेचैनी से इसने पहलू बदला था। अपने पैर को हिलाने की कोशिश यूँ की थी जैसे शदीद दर्द हो रहा हो। तकलीफ़ से इसे बुखार चढ़ गया था। इसने उठकर इसे कंबल उड़ा दिया था। वो डॉक्टर को बुला कर लाई थी। डॉक्टर के इत्मीनान दिलाने पर कि परेशानी की कोई बात नहीं, ये बुखार के लिए भी सिकंदर को अद्वियात दी जा चुकी हैं। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गई थी, मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद ये ज़रूर चेक कर रही थी कि बुखार तेज़ तो नहीं है।